أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام معزز محترم سامعین و ناظرین، ARYQTV کے پلیٹ فارم سے ماہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے دروس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، جس میں قرآن کریم کی آیات بینات کی روشنی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان، حضور کی فضیلت ہے، حضور کی عزت ہے، اور آپ کے عظیم مقام و مرتبے سے متعلق تذکروں کے ذریعے اپنے لیے دنیا اور آخرت کی سعادتیں سمیٹی جا رہی ہیں. اللہ رب العالمین اس ماہ ولادت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو اس کے شایان شان طریقے سے منانے کی اور اس پاکیزہ ذکر کے ذریعے اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی پختگی کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی چند آیات بینات تلاوت کی گئی، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات بینات، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان، حضور کی عزتیں، امت سے حضور کا تعلق، امت کے لیے حضور کی شفقتیں اور چاہتیں، اور امت کی فلاح و نجات کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس قدر چاہت فرمانے والے ہیں، اور حضور کس قدر اللہ کی بارگاہ میں گریہ فرمانے والے ہیں، حضور کی کیفیت کیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ان تمام کیفیات کو بیان فرمایا. ارشاد خداوندی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول، عزیز علیہ ما عنتم، کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے اور مسلمانوں پر کمال مہربانی فرمانے والے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اے نبی آپ فرما دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 128 اور 129 کی تلاوت کی گئی. ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف پہلوؤں سے شان، حضور کی عزتیں اور حضور کی فضیلتیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو بیان فرمایا. سب سے پہلے فرمایا گیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حضور کی تشریف آوری کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے. یعنی اگر ماہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم دیکھیں، حضور کا میلاد کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کیے جاتے ہیں. اسی کو محفل میلاد کہا جاتا ہے کہ جس میں حضور کی ولادت کا تذکرہ ہو، حضور کے اوصاف و خصائل کو بیان کیا جائے. تو اللہ رب العالمین خود حضور کی تشریف آوری کو بیان فرما رہے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ بے شک تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جو تم ہی میں سے ہیں، یعنی تم میں سے رہنے والے ہیں، تمہارے خاندان سے ہیں، تمہاری زبان سے ہیں، تمہارے علاقے سے ہیں، اور وہ عظیم الشان رسول اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے پاس تشریف لائے. یہی محفل میلاد میں کیا جاتا ہے کہ حضور کی ولادت کو بیان کر کے اور پھر حضور کے اوصاف و خصائل کو بیان کیا جاتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے حضور کی ولادت، حضور کی تشریف آوری، حضور کی آمد کو بیان فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس تشریف لائے تمہیں میں سے رسول. پھر فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا انتہائی گراں گزرتا ہے. یعنی وہ نہیں چاہتے کہ میری امت کسی پریشانی میں مبتلا ہو،
کسی تکلیف میں ہو، میری امت پہ کوئی چیز گراں گزرے، کوئی چیز ان کے لیے مشقت کا باعث ہو، وہ اپنی امت کے لیے ہر پہلو سے آسانی چاہنے والے ہیں، اپنی امت کے لیے رحمتیں چاہنے والے ہیں، اپنی امت کے لیے احکام میں نرمی فرمانے والے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے پوری زندگی اللہ کی بارگاہ میں التجائیں فرمانے والے، دعائیں فرمانے والے، گریہ وزاری فرمانے والے۔ اور کیفیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خود آپ کے اس عمل کو بیان فرماتا ہے، یعنی حضور اللہ کی بارگاہ میں اتنا امت کی بخشش کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے اور اس قدر گریہ وزاری فرماتے تھے کہ امتیوں کے سامنے نبی کا یہ عمل بیان فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے نبی تم سے اتنی محبت فرماتے ہیں، حضور تم سے اتنی شفقتیں فرماتے ہیں کہ پوری زندگی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ اس کیفیت میں گزار رہے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی آمد کو بھی بیان فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ساتھ حضور کے اوصاف و خصائل کو، اور امت کے لیے جو حضور کی شفقتیں اور محبتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی وہ لباس بشریت میں تمہارے پاس تشریف لائے۔ کفار نے کہا تھا نا کہ ہمارے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا نبی بنا کر، یا کسی اور مخلوق سے کوئی کیوں نہیں آیا؟ تو یہ بالکل عقل سے آری ان کا مطالبہ تھا، کیونکہ انسان اپنے جو ہم جنس افراد ہیں ان سے مانوس ہوتا ہے، انسیت ہوتی ہے، ان کے ساتھ ایک رغبت ہوتی ہے، ایک بے تکلفی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ تعلق واسطہ ہوتا ہے، انہی میں رہنا سہنا ہوتا ہے، انہی سے ملنا جلنا ہے، تو اس لیے وہ ان کے ساتھ ایک بے تکلفی والا معاملہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اعلان نبوت سے 40 سال کا قبل کا زمانہ وہ کفار مکہ کے سامنے تھا کہ جس میں حضور کا بچپن ہے، حضور کا لڑکپن ہے، حضور کی مبارک جوانی ہے، اور یہ وہ عمر کے حصے ہیں کہ اس میں انسان سے اکثر اوقات ایسے اعمال سرزد ہو جائے جو نامناسب ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے ایک بہترین نمونے کے طور پر موجود ہے، دلیل کے طور پر موجود ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ تمہیں میں سے رہنے والے ہیں۔ اگر کوئی فرشتہ آتا یا کسی جن کو نبی بنا کر مبعوث کیا جاتا تو ظاہر ہے ان سے انسیت نہ ہوتی، اور ان سے وہ ایک تکلف کا معاملہ رہتا، حجاب کا معاملہ رہتا، ایک ہیزیٹیشن اس سے رہتی، اس کے قریب نہ آتے۔ تو فرمایا کہ تمہارے درمیان سے نبی بنا کر بھیجے گئے تاکہ یہ سارے تکلفات ختم ہو جائیں، اور یہ ساری جو ایک ہچکچاہٹ والا معاملہ ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، اور پھر ان کا زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ تمہارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ انہوں نے بچپن کیسا گزارا، جوانی کیسی گزاری، اس جہالت زیادہ معاشرے میں ان کی کیفیت کیا تھی، کس قدر پاکیزہ اخلاق و عادات و اطوار کے وہ مالک تھے، وہ ساری چیزیں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ یعنی کسی کو پرکھنے کے لیے چند دن کافی ہوتے ہیں، کسی کو جاننے کے لیے، کسی کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے، کسی کا کردار جاننے کے لیے چند دن اس کے ساتھ گزار دیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس طبیعت کا مالک ہے، اس کی کیا کیا عادات و اطوار ہیں، کیا اس کا اخلاق ہے۔ تو یہ نبی آخر الزماں تو 40 سال تمہارے درمیان رہے، ان کی زندگی تمہارے سامنے ایک مکمل کھلی کتاب کی مانند ہے کہ وہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرے میں گزاری ہے۔ اور پھر یہ جو مخالفین سامنے کھڑے ہیں ان کے پاس مخالفت کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اس پاکیزہ کردار میں کوئی ایسی خرابی پائی نہیں جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اطوار میں، آپ کے اخلاق و کردار میں، آپ کے حسب و نسب میں، اور آپ سے جڑے ہوئے زندگی کے تمام پہلوؤں میں اللہ رب العالمین نے کمال درجے کی خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس لیے ان کے پاس مخالفت کا کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ ان کو نبوت کیوں ملی، ہمیں کیوں نہیں ملی، ان کو نبی کیوں بنایا گیا ہے، ہم تو سردار تھے، ہمیں بنا دیا جاتا ہے۔ تو سوائے اس کے کہ وہ اپنی ایک ضد ہے، ہٹ درمی ہے، میں ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ یہ رسول تمہارے درمیان ہی سے تشریف لائے ہیں، تم نے ان کو دیکھا ہے، تم ان کو جانتے ہو، ان کی صداقت، ان کی امانت، ان کی سچائی، ان کی زندگی کے بہترین جو گوشے ہیں تم خود اس کی گواہی دینے والے ہو کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کبھی کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتے، کبھی کسی کا حق نہیں مارتے، بلکہ اس جہالت زدہ معاشرے میں کہ جب کسی کا حق مار کر فخر کیا جاتا ہے اور اپنے لیے اعزاز و شرف سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، تو اس جہالت زدہ معاشرے میں یہ نبی
ان غربا، فقراء، مساکین، مظلوم جو کمزور طبقہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم ان کے دست و بازو بننے والے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ نبی تمہارے درمیان ہی سے تشریف لائے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں یہ جو من انفسکم فرمایا گیا، اس کی ایک اور قرات ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ تحقیق تمہارے درمیان ایسے رسول تشریف لائے جو تم میں سب سے زیادہ نفیس ترین شخصیت ہے، پوری کائنات کی سب سے بہترین شخصیت ہے، ہر لحاظ سے بہترین، چاہے وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سر تاپا، وہ امام اہل سنت نے فرمایا تھا نا کہ اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان ہے ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم سر تاپا اللہ رب العالمین کی طرف سے معجزے بن کر ہے، نفیس ترین شخصیت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ کیا ہے کہ حضور اپنے موہائے مبارک کو کبھی کبھی کنگھی فرماتے تھے، لیکن جب بھی کبھی دیکھا جاتا تو یوں محسوس ہوتا جیسے حضور ابھی کنگھی فرما کر تشریف لائے، یعنی اللہ کی طرف سے آپ کی زیبائش و آرائش کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم خوشبو استعمال فرماتے تھے، حضور خوشبو کو پسند فرماتے تھے، لیکن حضور کی خوشبو یہ اس خوشبو کی محتاج نہیں ہے، یہ مشک و عنبر کی محتاج نہیں ہے۔ حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے ہاں تشریف لاتے تھے تو حضور ایک چمڑے کے بستر مبارک پر آپ آرام فرماتے، اس پر کبھی پسینہ لگ جاتا، حضور کا مبارک پسینہ فرمایا کہ میں اس کو جمع کر لیتی، بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو جمع کر کے شیشی میں بند کر کے اپنے پاس محفوظ رکھتی، اور کسی تقریب میں جانا ہو، بچے کہیں جانا ان کو پڑے، فرمایا کہ اسی شیشی میں سے کچھ نکال کے بچوں کو لگا دیا جاتا تھا۔ پورے مدینہ کی خواتین جو اعلیٰ گھرانوں کی خواتین ہیں، مہنگی عطریں استعمال کرتی ہیں، لیکن فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم وہ ہر بار مجھ سے یہ سوال کرتی کہ ہماری عطر کی خوشبو تمہاری عطر کے مقابلے میں وہ مان پڑ جاتی ہے، کم پڑ جاتی ہے، وجہ کیا ہے، تم کون سی عطر استعمال کرتی ہو؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک پسینے کی یہ خوشبو ہے کہ پورے مکے میں، پورے مدینے میں اس جیسی کوئی خوشبو نہیں ہے۔ اور بلکہ حضور کسی راستے سے تشریف لے جاتے تو راستہ خود بتاتا کہ حضور یہاں سے تشریف لے گئے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشبو سے پہچان لیا جاتا کہ حضور یہاں سے تشریف لے گئے۔ تو انفسکم، پوری کائنات میں سب سے نفیس ترین شخصیت ہے، پوری کائنات میں آپ جیسا نہ اخلاق و کردار کے لحاظ سے، نہ حسن و جمال کے لحاظ سے، نہ سیرت کے لحاظ سے، نہ حسب و نسب کے لحاظ سے، نہ زمانے کے لحاظ سے، کسی بھی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مثل کسی کو بنایا ہی نہیں، تو نفیس ترین شخصیت ہے۔ اور بلکہ ایک مرتبہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے مشرق و مغرب دیکھا، شمال و جنوب دیکھا، یا رسول اللہ نہ آپ جیسی کوئی شخصیت میں نے دیکھی اور نہ آپ جیسا عظیم خاندان میں نے کسی کا دیکھا ہے، یعنی آپ جیسی عظمتوں والی ہستی بھی اللہ رب العالمین نے کسی کو اتنی عظمتیں نہیں عطا فرمائی، اور نہ آپ کے خاندان جیسی اللہ تعالیٰ نے عزتیں کسی کو عطا فرمائی ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ آفاق ہا گردید عام مہر بتاں ورزید عام بسیار خوباں دید عام لیکن تو چیزیں دیگری، یا رسول اللہ آپ کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات سے ماورا بنایا ہے اور پوری کائنات میں آپ جیسا کسی اور کو نہیں پیدا فرمایا۔ تو فرمایا کہ من انفسکم، کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم پوری کائنات میں سب سے نفیس ترین شخصیت ہے، پوری کائنات میں سب سے بہترین شخصیت، افضل ترین شخصیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے نہ آپ سے پہلے کسی کو بنایا ایسا، اور نہ آپ کے بعد اللہ رب العالمین ایسا حسن و جمال، ایسا اخلاق و کردار، ایسی عادات و اطوار اور ایسی خوبیاں اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ تو حضرت حسان بن ثابت کا مشہور شعر ہے نا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اور آخری لائن کیا ہے کہ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ گویا آپ جیسا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ویسا آپ کو پیدا فرمایا۔ یعنی ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میرے لب و رخسار ایسے ہوں، میرے چہرے کے نقوش ایسے ہوں، فلاں کو اللہ نے یہ خوبصورتی عطا فرمائی ہے، کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ خوبصورتی عطا فرما دے۔
تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ایسے پیدا فرمایا گویا آپ کی مرضی کے مطابق اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ تو فرمایا کہ من انفسکم، پوری کائنات میں سب سے نفیس ترین شخصیت، سب سے بہترین شخصیت، سب سے عمدہ ترین شخصیت اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہاری مشقت میں پڑنا، تمہارا کسی تکلیف میں پڑنا اور تم پر اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو جس طرح تم اس سے پریشان ہوتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مشقتوں پر پریشان ہوتے ہیں، ان پر یہ چیزیں گنا گزرتی ہیں کہ میری امت کے لیے کوئی پریشانی کا معاملہ ہو۔ یعنی گزشتہ اقوام کا اگر ہم جائزہ لیں اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت کے لیے احسان، پیار اور شفقت کا معاملہ دیکھیں تو ہمیں ہر پہلو سے نظر آتا ہے، ہر قدم قدم پر نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ ہم گزشتہ اقوام کی عبادات کا معاملہ دیکھیں، ابتدائی طور پر مسلمانوں کے لیے بھی روزوں کی کیفیت میں تھوڑی مشکل رہی۔ گزشتہ اقوام کے لیے مشکل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ روزہ رکھ کر جب روزہ کھولتے ہیں، آنکھ کھلی ہے، روزہ آپ کا کھلا ہے، آپ کھاتے رہے، آپ کے لیے روک رکاوٹ نہیں ہے، جیسے ہی آپ کی آنکھ بند ہو گئی اب اگلے دن کا آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ یعنی چاہے وہ آدھے گھنٹے بعد آپ کی آنکھ لگی یا پوری رات آپ جاگتے رہے پھر جاگے سوئے، جب بھی آپ کی آنکھ لگے گی آپ کے اگلے دن کا روزہ آپ کا شروع ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، امت سے اس تکلیف کو رفع کرنے کے لیے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے سے ہمارے لیے آسانی یہ معاملہ فرمایا کہ روزے کا دورانیہ انتہائی مختصر فرما کر فرمایا کہ پوری رات کھانے پینے کی تمہیں اجازت ہے، صرف طلوع صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک روزہ رکھو۔ حضور کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آسانی فرمائی۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں 50 نمازیں تھیں، حضور کے بار بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی وجہ سے، امت کی آسانی کے لیے درخواست کرنے کی وجہ سے 5 نمازوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، فرض فرمائی گئی۔ لیکن امت کے لیے شفیق کتنے ہیں، امت کے لیے مہربان کتنے ہیں کہ اگر 5 نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اللہ رب العالمین 50 کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ عزیز علیہ ما عنتم، کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گنا گزرتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین، تمہاری بھلائی کے انتہائی چاہنے والے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی معاملات میں ہم دیکھیں، حضور نے مسواک سے متعلق فرمایا کہ اگر میں امت پر مشقت کا مجھے خوف نہ ہوتا، یعنی مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری امت پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی، تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم فرما دیتا۔ اس میں ہمارے لیے یہ ایک عقیدے کا سبق بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے تمام احکام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمائے، مختار بنایا ہے۔ آپ جو چاہیں امت کے لیے حلال فرما دیں، جو چاہیں فرض فرما دیں، جو چاہیں واجب فرما دیں، جس چیز کے لیے آپ فرمائیں اس میں آسانی فرما دیں، گنجائش عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات عطا فرمائے۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو امت پر ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم فرما دیتا، لیکن فرمایا کہ مجھے امت کے لیے مشقت کا خوف ہے کہ میری امت پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو عشاء کو تہائی رات تک لازم فرما دیتا کہ اتنے ٹائم کے بعد عشاء پڑھو، لیکن فرمایا کہ مجھے امت پر مشقت کا خوف ہے، امت پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی۔ عزیز علیہ ما عنتم، کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا انتہائی گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے انتہائی چاہنے والے ہیں، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ حضور کا عمل مبارک ہمیں ملتا ہے، حضور نماز ادا فرما رہے صحابہ کرام کو، اچانک بچوں کے رونے کی آوازیں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر فرما دیتے اور فرمایا کہ مجھے بچوں کا خوف ہے، بوڑھوں کا خوف ہے، ان کا خیال ہے، یعنی ان کے خیال کی وجہ سے آپ عبادات کو مختصر فرما دیتے۔ بچوں کا حضور اتنا خیال فرماتے کہ یہ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کے بچے پیچھے رو رہے، ان کے نماز کی وجہ سے بچوں کی جو دیکھ بھال ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اس لیے فرمایا کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، مختصر کر کے پڑھایا جائے تاکہ کسی کے لیے پریشانی کا معاملہ نہ ہو۔ پھر اسی طرح ہر سال حج سے متعلق ایک صحابی رسول عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے خاموشی اختیار فرمائی۔ 3 مرتبہ وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ میں اگر کہتا کہ ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض کر دیا جاتا. یعنی یہ بھی اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کو اللہ نے مختار کل بنایا ہے، اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ آپ چاہیں تو ایک سال فرض فرما دیں پوری زندگی میں، آپ چاہیں تو ہر سال فرض فرما دیں. اے حبیب ہم نے ہر طرح کا آپ کو اختیار عطا فرما دیا ہے، آپ جو چاہیں فرما دیں، آپ کو شریعت میں اختیار عطا فرمائے. وہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا نا کہ جہاں بانی عطا کر دے، بری جنت ہوا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے ہر معاملے میں، چاہے وہ دین ہو یا دنیا ہو، اللہ تعالیٰ نے مختار کل بنایا. اب فرمایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین، کہ مومنین کے لیے انتہائی چاہنے والے، انتہائی بھلائی چاہنے والے. یعنی حضور کا پوری زندگی کا عمل مبارک اگر ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتیں جاگ جاگ کر امت کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گریہ فرماتے ہیں، امت کی بخشش کے لیے استغفار فرماتے ہیں، امت کی بخشش کے لیے اپنے آرام و سکون کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک دعا ہے کہ ربی حبلی امتی. بلکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیات بینہ تلاوت فرمائے، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اور پھر ان تغفر لہم فانہم عبادک. یہ ساری آیات حضور نے تلاوت فرمائی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. اب ان آیات کو تلاوت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے جو ایک بخشش ہے اس کے غم میں حضور نے گریہ فرمایا. جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آپ گریہ کا سبب کیا ہے؟ باوجود اس کے کہ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، وہ جاننے والا ہے، لیکن جبریل امین حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ کی گریہ کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا خوف ہے کہ میری امت کے ساتھ اللہ رب العالمین معاملہ کیا فرمائے گا. گزشتہ اقوام کی طرح ان کے لیے سختیوں کا معاملہ ہوگا، پریشانیوں کا معاملہ ہوگا، ان کی نجات کا کیا سلسلہ ہوگا. ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں، وہ سختیاں برداشت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین پھر حاضر خدمت ہوئے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری لے کر آئے. خوشخبری کیا ہے کہ انا سنردیک فی امتی کا ولا نسوءک، کہ اے حبیب اللہ رب العالمین آپ کو خوشخبری عطا فرماتا ہے کہ ہم عنقریب آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی فرما دے گا. یعنی آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کیا جائے گا، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا آپ کی امت کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اور آپ کو ہرگز امت سے متعلق غمگین نہیں فرمایا جائے گا. یعنی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گریہ فرماتے ہیں، دعا فرماتے ہیں. اور نہ صرف زندگی میں بلکہ فرمایا کہ ہر نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دعا عطا فرمائی ہے، اور ہر نبی نے اس دعا کے ذریعے اپنی امت کے لیے دنیا میں ہی جو آسانی مانگی وہ مانگی. فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بھی وہ دعا، خاص دعا عطا فرمائی. میں نے اس دعا کو امت کے لیے سب سے مشکل ترین جو مرحلہ آنے والا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا، امت کی مغفرت کا، بخشش کا، فرمایا کہ اس نازک ترین مرحلے کے لیے میں نے یہ دعا سنبھال کے رکھی ہے کہ جب میری امت پریشانی میں ہوگی، مشکل میں ہوگی، اس دعا کے ذریعے اپنے رب سے میں اپنی امت کی بخشش مانگوں گا. اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے مجھے یہ یقین ہے کہ اس دعا کا ثمرہ اللہ رب العالمین میرے ہر امتی کو عطا فرمائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے ہر امتی کے لیے آسانی کا، رحمت کا، مغفرت کا اور بخشش کا معاملہ فرمائے گا. اور اسی لیے ہم دیکھیں صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نا یا رسول اللہ ہم قیامت کے دن آپ کو کہاں پائیں گے؟ کثیر احادیث ہیں، حضور نے 3 جگہوں کا تذکرہ فرمایا. اور اس سے امت کی جو محبت ہے، جو شفقت ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ امت کی بھلائی کے انتہائی چاہنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے اتنی شفقت فرمانے والے ہیں. جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی نجات کی پرواہ ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ہر شخص دوسرے سے بھاگے گا، ہر شخص کو اپنی نجات کی پرواہ ہوگی. عرض یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں پائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 جگہوں کا تذکرہ فرمایا. حضور نے فرمایا کہ پل صراط پہ آ جانا، میری امت پل صراط کو پار کرنے کے لیے مشکل میں ہوگی
فرمایا کہ میں ان کی مشکلات کو حل کروں گا اور پل صراط ان کو وہاں سے پار کراؤں گا۔ اس یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پائیں تو فرمایا کہ میزان عمل پر، یعنی جہاں امتیوں کے اعمال تولے جانے ہیں، امتیوں کا حساب کتاب ہونا ہے، فرمایا کہ کسی کے اگر عمل میں کچھ کوتاہی ہوگی، کسی کا اگر میزان عمل میں پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، تو فرمایا کہ میں اپنی رحمت کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے اس کو داخل جنت فرما دوں گا۔ اس یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پائیں تو حضور نے فرمایا کہ پھر حوض کوثر پہ آ جانا۔ یہ 3 مقامات فرمایا کہ میری امت پیاسی ہوگی، میں حوض کوثر پر جام بھر بھر کے اپنی امت کی پیاس بجھا رہا ہوں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنی شفقت فرمانے والے کہ جب قیامت میں نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر ایک کو اپنی نجات کی پرواہ ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا تھا نا کہ جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنی شفقتیں فرمانے والے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بٹھا دیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنی شفقتیں فرمانے والے، حریصنا علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہاری بھلائی کے انتہائی چاہنے والے، انتہائی شفقتیں فرمانے والے۔ اور پھر اگر ان ساری محبتوں کے باوجود، ان ساری شفقتوں کے باوجود، ان ساری عنایات کے باوجود اگر کوئی شخص آپ سے روگردانی اختیار کرے تو اگلی آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی اگر پھر بھی یہ نہیں مانتے، آپ کی اتنی شفقتوں کے باوجود بھی اگر یہ نہیں مانتے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ فرماتے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے مقام نبوت و رسالت میں کوئی فرق نہیں آنا ہے، پوری کائنات اگر مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے، مقام مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ حضور کی عزت اتنی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ آپ کے لیے آپ کا ذکر اتنا بلند فرما دیا گیا کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، یعنی ہر آنے والی گھڑی میں آپ کا مقام و مرتبہ پہلے سے بڑھا دیا جائے گا۔ تو فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی اگر یہ پھر بھی اعراض کریں، پھر بھی نہ مانیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو اے نبی آپ ان سے فرما دے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، تمہاری مخالفت یا تمہاری حمایت سے مجھے کوئی فرق نہیں ہونا ہے، یہ تو تمہاری اپنی دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے، اگر تم نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اس در سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرما دے گا۔ حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی خالص عبادت کے لائق ہے، وہی الہ ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے، وہو رب العرش العظیم، وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا یہ حصہ، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے روگردانی اختیار کرنے والوں کے لیے ایک وعید ہے کہ جو عرش کا مالک ہے وہ اپنے حبیب کے مخالفین کے ساتھ معاملہ کیا فرمائے گا۔ بادشاہ کا کوئی مصاحب ہو، کوئی وزیر ہو، اگر اس کو جھٹلا دیا جائے، اگر اس کو رد کر دیا جائے، اس سے اعراض کیا جائے، تو بادشاہ کا قہر و غضب کتنا ہوتا ہے۔ بادشاہ کا قریبی ساتھی ہو، عوام میں جائے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے تو پھر بادشاہ کا قہر و غضب کیسا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ عرش کا مالک ہے، اگر اس کے حبیب سے روگردانی اختیار کی گئی تو پھر اس نے کرنا کیا تمہارے ساتھ، وہ تو دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں ہر بندہ مومن کے لیے ایک بشارت بھی عطا فرمائی گئی کہ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو نہ مانے، اگر کوئی مخالفت کرتا ہے، حق کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے، تو حسبی اللہ، اللہ کافی ہے، کسی کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی جائے، کسی کی مخالفت پر کوئی اس طرح کا حوصلے کمزور کرنے والا معاملہ نہ کیا جائے۔ حسبی اللہ، اللہ رب العالمین کافی ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ رب العرش العظیم، وہ عرش کا مالک ہے۔ اور پھر حضور نے بطور خاص آیت کریمہ کے اس حصے کو امت کے لیے وظیفے کے طور پر عطا فرمایا، اور بلکہ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے، تمام ناظرین کو چاہیے کہ اس عمل مبارک کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کو عطا فرمایا، اس کو اپنے معمولات میں شامل کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اور ہمیں ادھر ادھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
حضور نے فرمایا کہ جو دن کے آغاز میں یہ تسبیح پڑھ لے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صرف 7 مرتبہ اس تسبیح کی تکرار کرے، اللہ رب العالمین دن بھر کے جتنے اہم کام ہیں، مشکل کام ہیں، اللہ رب العالمین تمام سے کفایت فرمائے گا، تمام سے اس کو آسانی عطا فرمائے گا، اس کے لیے راہیں کشادہ فرما دی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس میں کثرت سے اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرنے، حضور کے اوصاف و خصائل کو بیان کرنے کا اہتمام کرنے، اور ان پاکیزہ تذکروں سے اپنے لیے دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال اگر کسی کے ذہن میں ہو آج کے موضوع سے متعلق تو وہ پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں مفتی صاحب آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوئیں گے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے میلاد کا جشن مناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں اور محافل وغیرہ کرتے ہیں، کیا یہ محافل کرنا، سجانا یہ جائز ہے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں تھوڑی۔ جی یقیناً اللہ کی کوئی بھی نعمت ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا، خوشیوں کا اظہار کرنا، یہ باقاعدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ گزشتہ اقوام کا اگر ہم تذکرہ دیکھیں تو بنی اسرائیل پر دسترخوان نازل ہوا تھا، من و سلوہ، تو اس دسترخوان کے نزول کا جو دن تھا اس کو عید کے طور پر وہ مناتے تھے۔ پھر ہم حدیث کا مطالعہ کریں، جمعے کو حضور نے عید کا دن قرار دیا، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت آدم کی ولادت کا دن ہے یہ، باقی بھی اس کے اسباب اور وجوہات بیان فرمائی۔ تو جو دن کسی اللہ کی نعمت کے نازل ہونے کا دن ہو تو وہ خوشیوں کا دن ہوتا ہے، وہ عید کا دن ہوتا ہے، اور جو تمام نعمتوں سے بڑی نعمت عظمیٰ کہ جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو جو دن آپ کی تشریف آوری کا ہے تو وہ کس قدر مومنین کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، اور ہر شخص وہ اپنی اپنی کیفیت کے مطابق خوشی کا اظہار کرے گا۔ کوئی اپنے گھروں کو سجائے گا، کوئی صدقات و خیرات کا اہتمام کرے گا، کوئی محافل کا انعقاد کرے گا، کوئی جلوس ریلی نکال کر شریعت کے دائرہ کار میں رہ کر اپنی خوشی کا کوئی بھی طریقہ اگر وہ اختیار کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے ایمان و عمل میں اس کے ذریعے برکت عطا فرمائے گا۔ باقاعدہ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، تو مدینہ کے جو رہنے والے افراد تھے، جوان اور بچے، وہ مدینہ کے گلی کوچوں میں جلوس نکال کر انہوں نے حضور کا استقبال کیا، یعنی یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر، اور اپنے جو امامے کا شملہ یا کپڑا ہوتا ہے اس کو پھاڑ کر وہ ڈنڈوں سے لگا کر اس کو لہرا کر وہ جھنڈے کی ایک کیفیت اس کو پیدا کر دے، یعنی وہ اپنے ہاتھوں میں جھنڈے لہرا کر یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف آوری پر انہوں نے خوشی منائی، جشن کا اظہار کیا۔ تو کوئی بھی اللہ کی نعمت ہو اس پر خوشیاں منانا یہ قرآن و حدیث کا تقاضا ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر جتنا بھی اہتمام کیا جائے وہ یقیناً ایمان میں پختگی کا باعث ہے، عقیدے میں پختگی کا باعث ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق یہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں تمام جہانوں کے لیے، تو آپ یہ ایک محض امت کے اعتبار سے اس کے علاوہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، تمام چرند پرند، ان تمام ہر حوالے سے آپ رحمت للعالمین ہیں، اس کے حساب سے بھی آپ ذرا آپ کی شان کریمی کو بیان فرمائیے۔ یقیناً قرآن کریم میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی شان رحمت للعالمین کو بیان فرمایا گیا، تو اس کی تشریح اگر دیکھنی ہے تو الحمدللہ رب العالمین سے پتہ چل جاتی ہے کہ عالمین کا دائرہ کار وہاں ہے جہاں اللہ رب العالمین کی ربوبیت ہے، کہ جس شے کا رب اللہ رب العالمین ہے ہر اس شے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم رحمت ہے، چاہے وہ انسان ہیں، جنات ہیں، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی حضور رحمت ہے۔ اور اس کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں، چرند پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، اس کائنات کی جتنی اشیاء ہیں وہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنے لیے رحمت کا ثمرہ حاصل کرتی ہیں، بلکہ مسلمان تو کجا کافروں کے لیے بھی حضور رحمت ہے۔ یعنی گزشتہ اقوام میں ہم دیکھیں تو جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب نازل فرمایا، لیکن حضور کے صدقے اور حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کرم یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو امت دعوت ہے، یہ کافر یعنی جن کو حضور کا پیغام پہنچا اس کو امت دعوت کہا جاتا ہے، اور جو حضور کے پیغام کو قبول کرنے والے ہیں وہ امت اجابت۔ تو امت دعوت اگرچہ انہوں نے قبول حق سے انکار کیا، لیکن حضور کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اجتماعی طور پر عذاب کی کیفیت نازل نہیں فرمائی، اور قرآن کریم میں اسی لیے اس سے متعلق فرمایا گیا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم،
اے نبی اللہ رب العالمین ان کو کیا عذاب دے گا کہ آپ ان میں موجود ہیں، یعنی آپ کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے عذاب کا سلسلہ وہ موقوف فرمایا۔ تو پوری کائنات کی ہر شے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہماری ہدایت ہے، ماہ ولادت مصطفیٰ میں اس پہلو سے ہمارے لیے کیا سبق ملتا ہے؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے تشریف لائے ہیں، تو جہاں حضور کے اس ولادت کے مہینے میں حضور کا تذکرہ کیا جاتا ہے، حضور کی عزت و عظمتوں کو بیان کیا جاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم عملی پہلو سے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے میں ہم سے جو کوتاہیاں، جو کمیاں سرزد ہوتی ہیں، ہمارا عمل اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری کا مقصد ہے، ہم اس مقصد سے اپنے آپ کو جوڑ نہیں پائے۔ تو اس لیے بطور خاص اس ماہ مقدس میں یہ اہتمام کیا جائے کہ حضور کا چلنا پھرنا کیسا تھا، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، حضور کے شب و روز کے معمولات کیسے تھے، حضور کی سیرت و کردار اور تعلیمات کیسی تھی، ان ساری چیزوں کو اپنا کر پھر حضور کا ماہ ولادت منائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور حقیقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے سینے سے لگایا جائے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں جو بھی کلام کیا گیا، اللہ رب العالمین اس کے مطابق ہم سب کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری زندگی اسی طرح ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين